من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد فضل اور خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بابرکت نورانی اور مقصدی مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ یہ محفل صرف بیٹھنے سننے یا الفاظ یاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ دلوں کو بیدار کرنے، سوچ کو درست سمت دینے اور اعمال کو سنوارنے کا نام ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف معلومات کے طور پر نہیں پڑھتے بلکہ ہدایت کے طور پر سیکھتے ہیں، تاکہ جو بات کانوں تک آئے وہ دل میں اترے، اور جو دل میں اترے وہ کردار میں ڈال جائے۔ علم کی اصل قدر اسی وقت سامنے آتی ہے جب وہ عمل کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لے، اور عمل کی خوبصورتی تب ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہمارا باب نمبر 64 ہے، مکہ معظمہ اور بیت اللہ میں داخلے کے حوالے سے۔ حدیث نمبر 217 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار القعبة فقال اقتلوه۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے سر پر خود تھی۔ جب آپ نے اسے اتارا تو آپ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا، ابن خطل کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ ابن خطل جس کا نام حلال تھا، اس نے اسلام قبول کیا تو دھوکے سے ایک مسلمان کو قتل کیا، اور پھر جو ہے وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد ہوتا ہے کہ دین کو چھوڑ کے دوبارہ اپنے جو دین ہے اس میں جو ہے دوبارہ شامل ہو گیا اور کفار کے ساتھ دوبارہ جا ملا۔ تو اس کی لونڈیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رقص کرتے ہوئے ہرزہ سرائی کرنا شروع کر دی، اور یہ بڑے شوق سے سنا کرتا تھا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتح کی حیثیت سے بیت اللہ میں داخل ہوئے، حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے آپ نے اپنے سر پر ہیلمٹ پہن رکھا تھا، تو آپ نے وہ سر سے اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ کسی نے آپ کو بتایا کہ ابن خطل غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے تاکہ اسے آج پناہ مل جائے، تو آپ نے یہ سنتے ہی ارشاد فرمایا کہ اسے قتل کر دو۔ یہ حکم سن کر ابو برزہ اسلمی نے اسے قتل کر دیا۔ اسے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جو ہے وہ بغیر احرام باندھے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے سر پر ہیلمٹ تھا، جس سے معلوم ہوا کہ اگر حج یا عمرے کا ارادہ نہ ہو تو مکہ معظمہ میں بغیر احرام باندھے انسان داخل ہو سکتا ہے، داخل ہونا جائز ہے۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی حکم نکل رہا ہے کہ جہاد کو حج، عمرہ اور دیگر عبادات میں اولیت حاصل ہے۔ اسی طرح مکہ معظمہ کو باقاعدہ لڑائی کے ساتھ فتح کیا گیا ہے، اور امن یا صلح کی بنیاد پر یہ فتح نہیں ہوا۔ اسی طرح حفاظتی تدابیر اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، یعنی اگر انسان حفاظتی تدابیر اپناتا ہے تو اس میں جو ہے وہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح حرم میں حدود کا نفاذ جائز ہے، خواہ کسی پر قتل ہی کی حد ہی کیوں نہ ہو، نافذ کرنی ہو، جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن خطل کو قتل کرنے کا حکم دیا چونکہ وہ ایک مسلمان کو قتل کرنے کے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 218 ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ من الثنیۃ الاولیاء التي بالبطحاء وخرج من ثنیۃ السفلی، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ میں اونچی پہاڑی سے قدا کی جانب سے داخل ہوئے جو بطحا میں واقع ہے، اور پست پہاڑی سے نکلے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر 4 ذی الحجہ کو مکہ میں تشریف فرما ہوئے اور ذی طواء میں رات بسر کی، پھر دوسری صبح کو اونچی پہاڑی کی جانب سے مکہ شہر میں داخل ہوئے۔ تو یہ راستہ قبرستان
مکہ کے پاس سے آتا ہے، تو مدینہ منورہ سے آتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہونے کا یہ آسان ترین راستہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا۔ تو اذان کے بعد یہاں سے سٹارٹ۔ جی تو بات ہو رہی تھی کہ حج سے فارغ ہو کر جب مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونے لگے تو مکہ معظمہ کے نشیبی علاقے کو اختیار کیا۔ تو اس حدیث سے یہ سبق نکلتا ہے اور یہ احکام نکلتے ہیں کہ حج اور نماز عید کے موقع پر راستہ بدل کر آنا جانا یہ مسنون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات کی طرف سے ایک راستے سے گئے اور دوسرے راستے سے واپس آئے، یعنی عیدین کے موقع پر بھی راستہ تبدیل کرنا یعنی یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ حدیث نمبر 219 ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیت و اسامۃ بن زید و بلال و عثمان بن طلحہ فاغلقوا علیہم الباب فلما فتحوا الباب كنت اول من ولج قلت هل صلى فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نام بین العمودین الیمانیین۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم بھی ہمراہ تھے۔ انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ جب دروازہ کھولا تو میں پہلا شخص تھا جو داخل ہوا۔ میں بلال سے ملا، اس سے پوچھا یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے، یعنی خانہ کعبہ کے اندر؟ انہوں نے فرمایا ہاں، دو یمنی ستونوں کے درمیان آپ نے نماز پڑھی ہے۔ تو مفہوم یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا، بیت اللہ کو بتوں سے پاک صاف کر دیا گیا، کیونکہ اس میں جو ہے وہ تقریباً 360 بت جو تھے وہ مشرکین مکہ نے رکھے ہوئے تھے۔ تو جب بیت اللہ کو ان بتوں سے پاک کر دیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، تو آپ کے ساتھ حضرت اسامہ اور حضرت بلال بھی داخل ہوئے، تو مزید کنجی برادر حضرت عثمان بن طلحہ بھی ساتھ ہی داخل ہوئے، اور بیت اللہ کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ جب دروازہ کھلا تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور حضرت بلال سے پوچھا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں نماز بھی پڑھی ہے؟ انہوں نے بتایا ہاں، دو یمنی ستونوں کے درمیان آپ نے نماز پڑھی ہے۔ تو اس وقت خانہ کعبہ کے اندر 6 ستون تھے، یعنی اس وقت جو ہے خانہ کعبہ کے اندر تقریباً 6 ستون تھے۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا اور اس میں نماز پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ میں داخل ہونا حج کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی داخل نہ بھی ہو تو اس پر جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ حج جو ہے وہ اس جو حج کرتا ہے اس کے لیے یہ فرض ہو کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہی ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے تھے۔ تو خانہ کعبہ کے اندر نفلی نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔ تو خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، چھت پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ہاں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، وہ جائز ہے۔ باب نمبر 65 ہے، طواف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 220 ہے، ان عمر رضی اللہ عنہ انه جاء الى الحجر الاسود وقبله وقال انی لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ وہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کا بوسہ لیا اور فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ یعنی آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی کیسا عقیدہ جو ہے وہ بیان کیا کہ چونکہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، بتوں کی عبادت چھوڑے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، تو ان کو سناتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب نے حجر اسود کے پاس پہنچ کر یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے بلند آواز سے کہا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کا کچھ نقصان کر سکتا ہے نہ تو کسی کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ میں آج تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے تجھے چومتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تیرا بوسہ لے رہا ہوں، ادروائز نہ تو نفع کر سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ طواف کرنے والے جب حجر اسود کے پاس پہنچیں گے تو اگر آسانی سے ممکن ہو تو حجر اسود کا بوسہ لے لیں۔ حجر اسود کا بوسہ لینا یہ عبادت ہے۔ اگر بہت زیادہ بھیڑ ہو، رش ہو تو حجر اسود کی طرف اشارہ کافی ہے، دھکم پیل سے احتراز کیا جائے گا۔
اسی طرح خاص مواقع پر لوگوں کی توجہ حقائق کی طرف مبذول کرانا بھی مستحسن عمل ہے، یعنی اگر کسی کوئی ایسا ضروری کام ہے، حقائق ہے، تو اس کی طرف جو ہے وہ لوگوں کی رجحان کروانا یہ بھی مستحسن عمل ہے، جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے بھائی پتھر نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع کر سکتے ہیں، میں تو اس لیے اس کو چوم رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع ہر امتی کے لیے ضروری ہے۔ طواف کے دوران دل کی نیک تمناؤں کو دعاؤں کے روپ میں بارگاہ الہی میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 221 ہے، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ مکہ فقال المشرکون انہ یقدم علیکم قوم قد وہنتہم ما یثرب فامرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرملوا الاشواط الثلاث وان یمشوا ما بین رکنین ولم یمنعہم ان یرملوا الاشواط کلہا الا الابقاء علیہم۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ مکہ معظمہ میں تشریف لائے تو مشرکین نے کہا تمہارے پاس ایک ایسی قوم آ رہی ہے جن کو مدینے کے بخار نے کمزور کر دی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ تین چکر میں رمل کریں اور دو رکنوں یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آہستہ چلیں، تو آپ نے انہیں سبھی چکروں میں رمل کرنے سے یعنی روکا تھا مگر ان پر شفقت کرتے ہوئے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 ہجری کو 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے، تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کو قریش مکہ نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ یہاں پر فریقین کے درمیان صلح ہوئی، جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، یعنی صلح حدیبیہ کے نام سے۔ تو اس میں یہ طے پایا کہ اس دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ہمراہ مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں اور آئندہ سال کسی وقت دوبارہ عمرے کے لیے آئیں اور مکہ معظمہ میں صرف 3 دن قیام کریں گے، سٹے کریں گے۔ لہٰذا اس معاہدے کی روشنی میں آپ 7 ہجری کو مکہ معظمہ تشریف لائے اور عمرہ ادا کیا۔ قریش نے اپنے دلوں کو یہ درس بتانے کے لیے ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ یہاں ایک ایسی قوم آ رہی ہے کہ یثرب کے بخار نے انہیں لاغر کر دی ہے، یعنی وہ کہنے لگے کہ مدینہ کے اندر مسلمان جا کر کمزور ہو گئے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ طواف کے پہلے 3 چکر جو ہیں وہ دور لگائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آہستہ یعنی چلیں۔ تو اس سے قریش مکہ کے دلوں میں جو ہے وہ داغ بٹھانا مقصود تھا کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ پھرتیلے ہوئے ہیں۔ مدینہ کی فضا نے اس کے لیے جو ہے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچایا، تو لہٰذا طواف قدوم میں ہر امتی کے لیے یہ حکم ہے کہ پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جائے۔ رمل کہتے ہیں یعنی دور لگائی جائے، تو تیزی سے چلا جائے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے قیامت تک کے لیے، اور اس پر عمل کرنا ہر امتی کے لیے سعادت بھی ہے، یعنی مرد حضرات جو ہے وہ اپنا کندھا جو ہے وہ ننگا کر کے پہلے 3 چکروں میں تیزی کے ساتھ چلتی ہیں۔ تو اسی طرح اس حدیث سے یہ حکام نکلتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے عمرۃ القضاء میں طواف کے پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائے، لیکن رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آہستہ چلے، تو طواف کے باقی چکر عام معمول کی چال چلتے ہوئے لگانے چاہیے۔ تو اسی طرح دشمنان اسلام کے سامنے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے، اس سے ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ تو اب رمل میں حکمت کا یہ پہلو ہے کہ ہمیں سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ رمل کا حکم صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں اپنے معمول کے چال چلتے ہوئے طواف کریں گی، وہ نہیں ہے وہ تیزی کے ساتھ یا اس طرح وہ دوڑ لگا کے نہیں یعنی کریں گی۔ تو اگر پہلے 3 چکروں میں کوئی رمل کرنا بھول جاتا ہے تو اسے قضا نہیں دینا پڑے گا، بلکہ وہ اگلے 4 چکر بغیر رمل لگائے، چونکہ رمل کا محل پہلے 3 چکر میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 222 ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یقدم مکہ اذا استلم الرکن الاسود اول ما یطوف یخب ثلاثة اشواط۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جب آپ مکہ معظمہ میں تشریف لاتے، جب آپ حجر اسود کو بوسہ دے کر طواف کا آغاز کرتے تو پہلے 3 چکر دوڑ کر لگاتے، یعنی پہلے 3 چکروں میں رمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح
حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حدیث کا مفہوم یہ کہ نبی پاک کی ہر سنت پر عمل کرنے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو انہوں نے ذہن نشین کرنا، دل میں بٹھانا ان کا معمول تھا۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مکہ معظمہ تشریف لاتے تھے تو طواف کا آغاز حجر اسود کو چوم کر کرتے اور طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے۔ آپ کی یہ سنت آج تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی۔ تو طواف قدوم یعنی طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے۔ رمل صرف پہلے 3 چکروں میں ہوگا۔ اگر کسی کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا کوئی بھول جاتا ہے تو دوسرے جو 4 چکر ہیں اس میں جو ہے وہ قضائی نہیں ہوگی، بلکہ چاروں چکر معمول کی چال میں لگائے جائیں گے۔ اسی طرح طواف کا آغاز جو ہے وہ حجر اسود کو استلام سے ہوگا۔ حدیث نمبر 223 ہے، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع علی بعیر یستلم الرکن بمحجن والمحجن محنیۃ الراس۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں اونٹ پر طواف کیا۔ آپ حجر اسود کو کھونٹی سے چھوتے تو محجن مڑے ہوئے سرے والی چھڑی کو کہتے ہیں، یعنی کھونٹی چھڑی جسے کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ حجۃ الوداع میں چونکہ لوگوں کا رش بہت زیادہ تھا، تو ہر ایک کی یہ دلی خواہش تھی کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو آپ نے یہ طواف جو تھا اونٹ پر سوار ہو کر کیا تاکہ وہاں موجود تمام لوگ آسانی سے آپ کی زیارت کر سکیں۔ جب بھی آپ حجر اسود کے پاس آتے تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے اپنی کھونٹی کے ساتھ حجر اسود کو جو ہے اس کا استلام کرتے، یعنی سواری پر بیٹھے ہوئے اونٹ پر بیٹھے ہوئے یا اپنی چھڑی کے ساتھ جو ہے وہ حجر اسود کا استلام کرتے۔ تو بوقت ضرورت سوار ہو کر طواف کرنا جائز ہے، اگر کوئی عذر نہ ہو تو پیدل طواف کرنا یہ افضل ہے۔ ہاتھ سے حجر اسود کا استلام مستحب عمل ہے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنی چھڑی سے بھی استلام کرنا جائز ہے۔ اس موقع پر کسی کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، کسی کو دھکا نہ دیا جائے۔ حجر اسود تک پہنچنا یہ کسی کو دھکا دے کر یا کسی کو روند کر تو یہ جائز نہیں ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مرفوع روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے استلام کیا اور پھر اسے چوما بھی۔ تو کثرت سے طواف کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ مکہ پہنچ کر بار بار عمرہ کرنا یہ نبی کریم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، یعنی وہاں پہ پہنچ کر عمرے کیے جانا یہ تو ثابت نہیں ہے۔ ہاں ویسے آپ عام طور پہ طواف کرتے ہیں جتنے مرضی وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث نمبر 224 ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال لم ار النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستلم من البیت الا الرکنین الیمانیین۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 یمنی رکنوں کے علاوہ بیت اللہ کو ہاتھ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی وہ 2 یمنی رکن ان میں سے ایک رکن یمانی ہے اور دوسرا حجر اسود مراد ہے۔ تو بیت اللہ کے 4 رکن ہوتے ہیں، ایک ہے رکن شرقی، اس میں حجر اسود نصب ہے، دوسرا رکن یمانی ہے، تیسرا رکن عراقی ہے، چوتھا رکن شامی ہے۔ تو حجر اسود کو ہاتھ سے چھونا یا اس کا بوسہ لینا دونوں طرح جائز ہے۔ رکن یمانی کو صرف ہاتھ سے چھوا جائے گا، اس کا بوسہ نہیں لیا جائے گا۔ رکن عراقی اور رکن شامی کو نہ چھوا جائے گا اور نہ ہی ان کا بوسہ لیا جائے گا۔ تو رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام جو ہے یہ مستحب عمل ہے۔ طواف کرنے والا حجر اسود کو اپنے ہاتھ یا چھڑی سے چھوئے گا یا اس کا بوسہ لے گا۔ وہ جس چیز کے ساتھ حجر اسود کا استلام کرے گا وہ اسے چومے گا۔ تو چھڑی سے استلام کرے تو اسے چومے، ہاتھ سے استلام کرے تو اسے چومے۔ اگر لوگوں کی رش زیادہ ہے، بھیڑ زیادہ ہے تو حجر اسود تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو پھر ہاتھ سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ تو اشارہ کرنے کی صورت میں ہاتھ کو چوما نہیں جائے گا، اگر ہاتھ لگتا ہے اس کے ساتھ تو پھر جو ہے وہ اس کو چوم لیا جائے۔ تو رکن یمانی تک اگر بھیڑ کی وجہ سے پہنچنا ممکن نہ ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ کسی دوسرے مقدس مقام کو استلام کرنا یعنی سلام کرنا بدعت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ آج کی چند احادیث تھی جو ہم نے پڑھی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو اس میں ان تمام احادیث میں مجموعی طور پہ یہی ہمیں پیغام ملتا ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اسی طرح حج عمرہ کے رکن ہیں اور اس میں تمام پیغامات ہیں، کیسے ادا کرنا ہے، یہ تمام احکام، اور یہ ساری ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ اسلام عبادت کو جذبے کے ساتھ بھی سکھاتا ہے اور شعور کے ساتھ بھی۔ تو فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خود یعنی ہیلمٹ پہن کر داخل ہونا یہ سبق دیتا ہے کہ تواضع کمزوری نہیں ہے، حکمت کے ساتھ اختیار کی گئی قوت ہے۔ اور کعبہ میں داخل ہو کر نماز پڑھنا یہ سکھاتا ہے کہ بیت اللہ صرف دیکھنے کی جگہ نہیں ہے
بلکہ بندگی نبھانے کا مقام بھی ہے۔ طواف کی احادیث ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینا عقیدت ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تعظیم سنت کی وجہ سے کرتی ہیں، نہ کہ پتھر کے نفع و نقصان کے یقین کی وجہ سے۔ تو یہی حضرت عمر کا وہ جملہ ہے جو امت کو شرک سے محفوظ رکھنے کا زبردست معیار ہے۔ اسی طرح رمل، استباء اور مخصوص ارکان کو چھونا ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام میں عبادت منمانی نہیں ہے بلکہ مکمل اتباع کا نام ہے۔ یہاں ہر حرکت ہمیں سکھاتی ہے کہ جسم گھومتا ہے بیت اللہ کے گرد، اور دل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے گرد گھومتا ہے۔ اونٹ پر طواف ہو یا مہجن سے حجر اسود کو چھونا ہو، یہ پیغام ہے کہ سنت سہولت کے ساتھ بھی زندہ رہتی ہے، اور دین سختی نہیں ہے، توازن سکھاتا ہے۔ تو بیت اللہ کا طواف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کا ہر چکر اللہ کے گرد ہونا چاہیے، نفس کے گرد نہیں ہونا چاہیے، یعنی نفس کی پیروی کرتے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے ہونا چاہیے۔ تو جو عبادت سنت سے خالی ہو وہ صرف حرکت رہ جاتی ہے، اور جو سنت سے جڑ جائے وہ بندگی بن جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جو سنایا اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی سسٹر کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔